فضیلت کی مناسبت سے گزشتہ 2 دروس میں ہم نے جن تعلیمات کو حاصل کرنے کی سعادت حاصل کی ہے، آج کی گفتگو سے قبل دعا کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالی ان احکامات پر اور جو آئندہ ہم سننے سنانے والے ہیں ان پہ بھی عمل پیرا ہونے کی توفیق نصیب فرما دیں۔ وضو جہاں جسمانی اور روحانی طہارت کا موجب اور سب سے بڑا ذریعہ ہے، وہاں یہ اللہ تعالی کی خوشنودی کے حصول کا بہترین راستہ اور جنت کے دخول کی ضمانت ہے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب معراج کی رات تشریف لے گئے تو واپسی پہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیدنا بلال رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک بات دریافت فرمائی۔ فرمایا، بلال، میں جبریل کے ساتھ جب جنت میں پہنچا تو مجھے اپنے سے آگے کسی کے قدموں کی چاپ سنائی دی، کیونکہ کوئی شخص ہے جو میرے آگے آگے چل رہا ہے، اس کے چلنے کی آواز سنائی دے رہی ہے۔ میں نے جبریل سے پوچھا کہ جبریل، یہ کس کے قدموں کی چاپ ہے؟ تو سیدنا جبریل علیہ السلام نے جواب دیا، حضور، یہ آپ کے بلال کے قدموں کی چاپ ہے۔ بلال حبشی رضی اللہ عنہ کو اللہ سبحانہ و تعالی نے یہ مقام نصیب فرمایا ہے کہ وہ زمین پہ چلتے ہیں اور ان کے قدموں کی آہٹ اللہ کی جنت میں سنائی دیتی ہے۔ یہ سارا واقعہ بیان فرمانے کے بعد حضور فرمانے لگے کہ بلال، یار آخر وہ کون سا عمل ہے، آخر وہ کون سی نیکی ہے، وہ کون سا معمول ہے کہ جس کی بنا پہ مجھے اپنے سے بھی آگے جنت میں تمہارے قدموں کی چاپ سنائی دی؟ تو سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ نے جواب دیا، حضور، اور تو کوئی عمل نہیں، ہاں 2 باتوں کا میں بڑا خیال رکھتا ہوں۔ ایک تو میں جب بھی مسجد میں آتا ہوں تو میں بیٹھنے سے پہلے 2 رکعت تحیۃ المسجد کی ضرور پڑھتا ہوں، اور دوسرا، حضور، میں کبھی بے وضو نہیں رہتا، جس وقت بھی میرا وضو ختم ہوتا ہے میں فوراً نیا وضو کر لیتا ہوں۔ تو حضور نے فرمایا تھا کہ یہی تمہارا عمل ہے جس کی وجہ سے تمہارے چلنے کی آواز بھی اللہ کے جنت میں سنائی دیتی ہے۔ ایک تو دلیل یہ ہے کہ وضو جنت کے دخول کی ضمانت ہے۔ دوسری حدیث مبارکہ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، جناب سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی نے ایک مرتبہ پانی منگوایا، سردیوں کی وہ ٹھٹھرتی رات تھی، اور آپ نے اچھے طریقے سے پورا کامل و اکمل وضو کیا اور پھر شہادت کا کلمہ اپنی زبان سے ادا فرمایا اور فرمایا کہ میں نے جس طرح وضو کر کے تمہیں دکھایا ہے اسی طرح میں نے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وضو کرتے دیکھا تھا، اور میں نے حضور علیہ السلام کی زبان سے یہ سنا تھا کہ جو بندہ اس طرح مکمل وضو کر کے بعد میں اشہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ پڑھ لیتا ہے، اللہ سبحانہ و تعالی اس کے لیے جنت کے دروازے کھول دیتے ہیں۔ اور یہ وضو کی برکت اور وضو کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے بخوبی ہم لگا سکتے ہیں کہ جنت کے 8 دروازے ہیں۔ یہ مسئلہ یاد رکھیے، جہنم کے 7 دروازے ہیں جبکہ جنت کے 8 دروازے ہیں، کیونکہ اللہ کی رحمت اللہ کے غصے پہ غالب ہے۔ اب جنت کے جو 8 دروازے ہیں ان کے مختلف نام ہیں، کسی کو باب الریان کہا جاتا ہے، کہیں سے حج والوں کو گزارا جائے گا، کہیں سے روزہ داروں کو گزارا جائے گا۔ جنت کے 8 دروازے بیک وقت ایک انسان کے لیے کھلنا، یہ اس کے لیے کسی بھی دروازے سے داخل ہونے کا اعلان کیا جانا کہ جہاں سے تو جی چاہے تیرا تو داخل ہو جا، یہ بہت بڑی سعادت کی بات ہے۔ تو حضرات، یہ سعادت اللہ سبحانہ و تعالی اس بندے کو نصیب فرما دیتے ہیں جو
اپنے وضو کو احسن انداز سے مکمل کرتا ہے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو اچھے طریقے سے وضو کرے اللہ سبحانہ و تعالی اس کے لیے 8 دروازے جنت کے کھول دیتے ہیں کہ جس دروازے سے جی چاہے یہ داخل ہو جائے۔ پھر تیسری اور آخری بات، جو انسان وضو کی حفاظت رکھتا ہے اللہ سبحانہ و تعالی اس کا نام ایک نوشتے میں لکھ کے مہر لگا کے قیامت تک اس کو محفوظ فرما دیتے ہیں۔ اب آپ اندازہ کیجئے روزانہ دن اور رات میں 5 مرتبہ تو نمازوں کے لیے وضو، پھر اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں توفیق دیں تو تہجد کے لیے وضو، اور اللہ سبحانہ و تعالی اس سے بڑھ کے بھی اگر ہمیں توفیق دیں تو ہم ہر وقت باوضو رہنے کی اگر کوشش کر لیں تو پھر کتنی بڑی سعادت ہے کہ ایک دن میں اگر 7، 8 یا 10 مرتبہ میرا اور آپ کا نام ایک نوشتے میں فرشتوں کے ہاتھوں سے لکھوایا جائے، پھر اس کے اوپر سیل مہر لگا دی جائے اور پھر اس نوشتے کو قیامت تک کے لیے محفوظ کر لیا جائے۔ میرے پیارے بھائیوں، اس سے بڑھ کے اور سعادت کیا ہو سکتی ہے کہ اگر ہم نے اپنی زندگی کے 60 سال گزارے، اپنی زندگی کے 70 سال گزارے، اپنی زندگی کے 40 سال گزارے، تو روز اگر 10 مرتبہ بھی ہمارا نام نوشتوں میں لکھ کے تو محفوظ کر لیا جائے، قیامت والے دن میں سمجھتا ہوں فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، یہ نوشتے جب میرے اور آپ کے نامہ اعمال میں رکھ کے تولے جائیں گے، وزن کیا جائے گا، اور جس کا نیکیوں کے نوشتوں والا پلڑا بھاری ہو گیا فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، وہ اپنی من پسند زندگی میں ہوگا۔ یہ 4 دن کی زندگی ہے، اللہ سبحانہ و تعالی کے احکامات کے مطابق حقیقی طہارت اور وضو رہنے کی سعادت کے ساتھ گزار لے، قیامت والے دن اللہ ہمیں ہماری من پسند زندگی نصیب فرما دیں گے۔ کل سے انشاءاللہ ہم وضو کا مکمل اور مسنون طریقہ پڑھیں گے۔ اس دعا کے ساتھ آج کی بات مکمل کرتے ہیں۔ میرے اللہ کریم اپنا خاص کرم فرماتے ہوئے مجھے اور آپ کو ہمہ وقت باوضو رہنے کی توفیق نصیب فرما دیں، اور وضو کے فیوض و برکات اللہ ہمیں ان کو سمیٹ کے اپنے مقربین اور اپنے محبین میں شامل فرما لیں، تاکہ ہماری دنیا بھی بہتر ہو سکے، ہماری آخرت بھی سنور سکے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔